اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول مبارک ہے۔ یہ مہینہ فضائل و برکات کے اعتبار سے افضل ہے کہ باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں قدم رکھا۔ 12 ربیع الاول شریف بروز پیر مکہ المکرمہ کے محلے بنی ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ 12 ربیع الاول ہی میں آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی تاریخ سے کائنات کی ظلمت و تاریکیاں نورانیت میں تبدیل ہونے لگیں۔ انسان کا مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگا، کفر و شرک کی گنگور گٹائیں ختم ہونے لگیں، انسانوں کو انسانیت کے صحیح اور حقیقی مفہوم سے عملی آشنائی ہونے لگی۔ ہر قسم کی خرافات اور بے بنیاد رسم و رواج کی بندشوں میں جکڑا ہوا انسان آزاد ہو کر اپنے مقاصد زندگی اور وجہ تخلیقات کو سمجھا، اپنے معبود حقیقی کو جانا، عبد و معبود کے رشتوں کو سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق غیر فانی دولت بن چکا ہے۔ ہر ملک و قوم کے لوگ اپنے رہنما، لیڈر اور دانشوروں کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جبکہ ان شخصیتوں سے فائدہ کسی ایک ملک یا ایک قوم کو یا کسی ایک خطے کو یا کسی ایک خاص نظریات و مکتب فکر کو ہی ہوتا ہے، مگر یوم پیدائش پر خراج عقیدت ضرور پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس ذات گرامی کے یوم پیدائش کی بات اور خراج عقیدت پیش کرنے کا معاملہ ہے جو ہر انسان، جانور، پرندے، پیڑ پودے اور ہر چیز کے نبی ہیں۔ سب کا وجود ان کے طفیل ہے، سب کو ان سے برابر کا فائدہ ہے۔ وہ تمام انسانوں کے نبی، کائنات کی تمام اشیاء کے لیے رحمت ہی رحمت، ان کو سب سے پیار ہے۔ انہوں نے جو بتایا سب کے لیے، جو کیا سب کے لیے، جو ان کی باتوں کو مانا، ان کی باتوں پر چلا، ان کے طریقوں کو اپنایا، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دنیا کی ہر بلائی مل گئی اور آخرت کی سرخروئی بھی مل گئی، اللہ کی خوشنودی بھی مل گئی۔ پھر ایسے عظیم محسن، ایسے پیارے نبی جن سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، مگر سرکار دو جہاں سے اس کی نسبت ذرے اور آفتاب جیسی ہے۔ کسی ذرے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر آفتاب کی برتری کا عالم کچھ اور ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے آگے آفتاب بھی ایک ذرہ ہے۔ آفتاب اپنی شعاعوں سے بیک وقت زمین کے نصف حصے کو روشن کرتا ہے، مگر نبی کریم کی ذوفشانی، ان کی علم و حکمت، نبوت و رسالت کی روشنی زمین ہی نہیں ہر عالم کے ایک ایک ذرے پر پڑ رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس دن کو شایان طریقے سے خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری اور انسانیت کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حسین طور طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آئینے میں اخذ کرنے پر گزارنا چاہیے۔ ہر جشن، مسرت، ہر جلسہ میلاد بمقصد اور مؤثر ہونا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو اس دن کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے گزشتہ کا احتساب اور آئندہ کا لاہے عمل تیار کر کے فلاح و اصلاح انسانیت کے لیے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے۔ اس تاریخ کے تمام جلسوں، میلادوں اور اجتماعات میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور عائلی زندگی کے تابناک گوشوں کو اجاگر کر کے اور بیان کر کے عوام الناس کو بمقصد عملی زندگی کا آغاز کا سبق دینا چاہیے۔ سرکار دو جہان کی رحم دلی، امن طلبی، احترام انسانیت، حقوق اللہ، حقوق العباد، تبلیغ اسلام، سماجی بائیکاٹ،
ترک وطن و ہجرت، کافروں مشرکوں کے ظلم و ستم، اناد و دشمنی، طرح طرح کی اذیت و فتنہ فسادات جو وہ حضور اور صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری، مساوات، عورتوں کے حقوق اور احترام، بچوں کی تعلیم و تربیت و ذہنی تعمیر، حق کی پاسداری، برائیوں کی بیج کنی کے حسین طریقے، بھائی چارگی، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ پر روشنی ڈالنا، انہیں بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آج کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو تباہ ہوتے سماج اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے سچا جذبہ میسر آ سکے اور عظمت محمدیہ بھی اجاگر ہو اور دیگر اقوام پر بھی اچھے اثرات مرتب ہو سکے۔ فلسفہ و حکمت اور باریکیوں کو عام اجتماعات و اجلاس میں بیان کرنے سے اپنی قابلیت صلاحیت کی داغ بٹھائی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان خواص سے عوام تک ذمہ داری اور عقیدت و محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈالنے کا عزم کر لیں اور ہر منزل پر، ہر موقع پر اپنی سنتوں کی عملی تفسیر بن کر سامنے آئیں، دل، زبان اور عمل میں یکسانیت پیدا کریں، ریاکاری اور نام و نمود سے بچیں، خلوص الہیت کو اپنائیں، آثار و قربانی پر کمر بستہ رہیں، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اپنی صورت و شکل وضاقتہ کو اسلامی تہذیب کا آئینہ بنائیں، ہاتھ پاؤں اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں، کسی بھی غریب و ناچار مجبور کی مدد کریں، مظلوم کی حمایت، حق کی پاسداری کریں، علماء کرام، مسجد کے اماموں کی عزت و احترام کریں، تعلیم کو عام کرنے میں بھرپور حصہ لیں، اچھی اور نیک باتیں بلا جھجک مگر شفقت اور احترام کے ساتھ دوسروں کو بتائیں، اختلاف اور انتشار سے بچنے اور بچانے کی پوری کوشش کریں، دینی اسلامی کتابوں کا مسلسل مطالعہ کر کے علم میں اضافہ کریں، بے حیائی، بے پردگی اور عریانیت سے احتراز لازم رکھیں، اولاد کو دینی تعلیم دیں، جہاں کہیں رہیں، جس مجلس میں رہیں، جس سوسائٹی میں رہیں، ایک سچے مسلمان بن کر رہیں اور اسلامی تعلیمات اور آداب و اخلاق کی عملی و زبانی تبلیغ میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی اگر سامنے رہے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہر عید میلاد النبی کے موقع پر تمام مسلمانوں کو نیا عزم، نیا حوصلہ اور عملی جذبہ عطا فرما کر سنت پاک کا آئینہ بنائے، آمین ثم آمین۔